السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ آج ہم گرامر پڑھ رہے ہیں۔ پہلے کا تھوڑا سا ریوائز کریں گے، اس کے بعد نیا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم پڑھ لیے تھے ضمائر منفصلہ یعنی فاصلے والا، جیسے کہ ہم پڑھ لیے تھے ہوا یعنی وہ ایک شخص ماضی والا، ہم یعنی وہ سب یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، پاس کا جمع کا صیغہ ہے، انتا یعنی آپ، انتم یعنی آپ سب، انا یعنی میں اکیلا، میں میری بات کر رہی ہوں تو میں اکیلی ہوں تو میں، نحنو یعنی ہم سب۔ تو اس کو یاد کریں گے اور یہ یاد رکھیں گے تو یہ ضمائر منفصلہ ہے، فاصلے والا۔ آج ہم دونوں ضمیریں لیں گے، اس کی پہچان کرنا ہے، یہ فاصلے والا ہے۔ اور جمع بنانے کا ایک قاعدہ لیں گے جس سے ہم پہلے بھی کر چکے، لیکن پھر سے ہمارا یہ عمل ہو جائے گا تو ہمیں پکا یاد ہو جائے گا۔ مسلم اور اس کی جمع واو نون لگا کر مسلمون اور مسلمین بھی دونوں جمع کے صیغے ہے۔ اور یہ مومن یعنی ایمان والا، مسلم یعنی مسلمان، مومن یعنی ایمان والا، تو مومنون وہ سب مسلمان، مؤمنین وہ سب مسلمان۔ صالح یعنی نیک، صالحون جمع کا صیغہ، صالحین، اسی طرح آپ کو جوڑیاں بنانا ہے واحد اور جمع کی۔ اب دیکھو کافر یعنی کفر کرنے والا، مشرک یعنی شرک کرنے والا، اس کی جمع بنانا ہے۔ منافق یعنی سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور، تو اس کو ترجمے کے ساتھ لکھنا ہے اور پریکٹس کرنا ہے۔ اب نیا سبق ہم پڑھتے ہیں۔ اس سبق کے اختتام تک، سبق 1 سے لے کے 3 مکمل تک آپ 33 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 12,000 سے کئی بار آئے ہیں، 12,000 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ آج ہم لیں گے ضمائر متصلہ یعنی جڑا ہوا۔ وہ کیا ہے؟ پہلے ہم لفظ کے ساتھ میں اس کو جوڑا جاتا ہے اور یہ اس کی نشانی کیا ہے؟ آخری جملے کے آخری میں آتا ہے، اسے کہتے ہیں ضمائر متصلہ، سیل کیا ہوا۔ تو ہو اگر آ گیا الٹا پیش ہے اس کے اوپر تو ہو کا مطلب ہے اس کا۔ اپن اس میں کیا پڑھے تھے؟ ہوا یعنی وہ تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ اس کا۔ ہم یعنی ان سب کا۔ اب یہ کا کی کے آ جائیں گا ضمائر متصلہ میں، ٹھیک ہے؟ کا یعنی آپ کا، کم یعنی آپ سب کا۔ یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی، واحد ہے آپ کا یعنی آپ کا، کم یعنی آپ سب کا۔ یا یعنی میرا، اکیلا، میں کہہ رہی ہوں میرا، اور نا یعنی ہمارا۔ تو یہ چیزوں کو ہمیں یاد کرنا ہے اور اسے جملے کے ساتھ ہمیں لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ کیا ہے جملے کے ساتھ؟ دیکھو، ربہ یعنی اس کا رب، ہو لکھ دیا گیا ہے تو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، تو اسے اسی طرح پڑھنا ہے۔ ربہ اس کا رب، اس ایک شخص، ماضی کے ایک شخص کا رب، ربہم وہ ان سب کا رب یعنی ماضی میں جو تھے ان کا سب کا رب، ربو کا یعنی میں سامنے والے کو کہہ رہی ہوں آپ کا رب، ربکم آپ سب کا، سامنے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں تو میں کہہ رہی ہوں ربکم آپ سب کا رب، ربی اب یہ میں کہہ رہی ہوں کہ میرا رب، یا لگتے ہی میری بات آ جاتی ہے تو میرا رب، ربنا یہ دیکھو جڑی ہوئی ضمیر ہے تو اس کا مطلب الف مدہ اس کو پڑھنا ہے ہم کو۔ اکیلا اگر آتا ہے انا تو اسے الف مدہ نہیں پڑھنا ہے، یہاں جمع کی بات آ رہی ہے، ربنا ہمارا رب، تو اس کو سمجھنا ہے یہ کیا ہے؟ جمع متکلم کی بات ہے، سب جمع ہے اور وہ بول رہے ہیں کہ ربنا ہمارا رب، اسے دھیان دینا ہے اور یاد کرنا ہے زبانی۔
اب ہم دینہ کے ساتھ، دین کے ساتھ میں ضمیر ملائیں گے، ضمائر متصلہ سیل کیا ہوا، تو کیا ہے وہ دینہ، اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینہ اس ایک واحد شخص کا دین، اس کا دین، دینہم ان سب کا، جمع پاس کی بات ہے، ان سب کا دین، دینو کا، میں سامنے والے کو کہہ رہی ہوں آپ کا دین، دینکم آپ سب بیٹھے ہیں تو آپ سب کا دین، دینی یہاں بھی یا لگ گیا تو میں کہوں گی میرا دین، اپنے طرف انگلی لگا کر، ایک انگلی لگا کر کہوں گی دینی میرا دین، اور 4 انگلی لگا کر کہوں گی دیننا ہمارا دین۔ اب نئے الفاظ لیں گے انشاءاللہ۔ تو نئے الفاظ کیا ہے؟ نئے الفاظ حل یہ کوشچن مارک سے کبھی بھی جملے کے شروع میں لگایا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کوشچن مارک، یعنی سوال کے لیے لگایا جاتا ہے۔ حل یعنی اس کا مطلب ہے کیا، کوئی سوال کیا جاتا ہے، کیا تم اچھے ہو، کیا تم بیمار ہو، یہ جملے کے شروع میں لگایا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ نعم، نعم یعنی ہاں۔ ہم مثبت پڑھ لیے تھے، جس کا جواب جو کام ہم کر رہے ہیں، ہاں میں کھانا کھاؤں گا، تو مثبت ہوا، تو یہ نعم یعنی ہاں، ہاں میں کھانا کھاؤں گا، یہ مثبت جواب ہے۔ ٹھیک ہے، اسے یاد کریے اور عمل میں لائیے، بات کرتے رہیے اپنے فرینڈ سے۔ یہاں پر دیکھو جملہ بنایا جا رہا ہے، حل انت، کیا تم مسلمان ہو، مسلم ہو، اپن مسلم پوچھتے، مسلمان نہیں، سب جڑے ہوئے تھوڑی ہے، اکیلے کو ہم پوچھ رہے، حل انت مسلم، کیا تم مسلمان ہیں؟ تو نعم، اب یہ جملہ کیا آئے گا؟ نعم۔ اب دیکھو جمع کا صیغہ آیا ہے، یہ جمع کا صیغہ، انا نہیں، یہ ایک کی بات ہے، جمع کا نہیں ہے، سوری میرے سے غلطی ہو گئی، نعم انا مسلم، ہاں میں مسلمان ہوں، تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اسے دھیان سے پڑھنا چاہیے۔ اگر اسے جملے میں جوائنٹ آیا تو الف مدہ پڑھیں گے، یہاں پر وہ اکیلا ہے، تو میں کہہ رہی ہوں نعم ہاں، انا مسلم میں مسلمان ہوں۔ حل انتم مسلمون، یہاں پر حل آیا ہے سوالیہ، اور انتم جمع کی بات ہے، کیا تم مسلمون، واو نون لگا کر جمع لا کر بتا رہے ہیں، کیا تم سب مسلمان ہو؟ تو نعم۔ اب نحنو آئیں گا، نحنو جمع کا جواب آتے ہیں، نعم نحن مسلمون، ہاں ہم سب مسلمان ہیں، نحنو سب کے لیے آتا ہے، تو اسے یاد کریں گے انشاءاللہ اور عمل میں لائیں گے۔ اب دیکھو من ہم پڑھ لیے تھے، کون، ربہ، کون ہے اس کا رب، سوال کیا جا رہا ہے من لا کر، من ربہ، کون ہے، ہو آیا تو اس کا رب، تو جواب کیا ہے؟ ربہ اللہ، اس کا رب اللہ ہے۔ اب جمع کی بات آ رہی ہے تو من ربہم، کون ہے ان سب کا رب، ربہم اللہ، ان سب کا رب اللہ ہے۔ من ربک، کون ہے آپ کا رب، میں سامنے والے سے پوچھ رہی ہوں کہ کون ہے آپ کا رب، تو جواب ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، سامنے والا جواب دیا مجھے کہ میرا رب اللہ ہے۔ من ربکم، کون ہے آپ سب کا رب، کون ہے، ربنا اللہ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اسی طرح بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو یہاں پہ ربو کے ساتھ میں نا لکھا ہے، تو یہ جمع کا متکلم، جمع متکلم کا جواب ہے، اس میں الف مدہ پڑھنا ہے ہم کو، الگ سے آیا تو نہیں پڑھنا ہے، یہ مل کے لکھا گیا ہے، ربنا ہمارا رب اللہ اللہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہمارا کام بلاغ پہنچانا ہے اور ہدایت کا دینے والا اللہ ہے، جو محنت کرے گا
اس کو پڑھے گا، بار بار ریپیٹ کرے گا تو اس کو ضرور پڑھنا آئے گا۔ کیا آئے گا؟ ترجمہ۔ آیتوں کو ہم دیکھ کر ترجمہ کر سکیں گے اگر ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو۔ یہاں پر میرا سبق ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔